लोगों से हसद ना करते रहो कि ये ऐसा नहीं। जिसको जो खुदा ने दिया है, कुछ उसकी मेहनत है, कुछ रब की अता है, कुछ उसका इनाम है, कुछ उसका करम है। ये कोई पता नहीं होता कि किस बंदे पे किस वक्त अल्लाह का करम हो जाए। पैसों से सखावत नहीं है, मालों से सखावत नहीं है। मियाँ साहब ने कहा ना कि माला वाले सखी नहीं होंगे तो सखियां माल नहीं होंदा, ऐसे उससे दुई जहानी सखी कंगाल नहीं होंदा। माल के साथ नहीं, नफ्स के साथ सखावत। वो शख्स जो इल्म के साथ सूफी होता है, जो पढ़ने के बाद रहबर बनता है, वही अच्छा और सच्चा और सुच्चा पीर और रहबर होता है। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है ना कि बिन इल्मों जड़ा करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपकी कुछ वसीयतें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये 19 चीज़ें हैं जो आपने जिक्र फरमाई। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उम्मते मुहम्मदिया के औलिया के सरखैल हैं, और हमारे पंजाब में या हमारे देहातों में ये गौस पाक, 11वीं वाले पीर, पीर बगदाद, इस तरह के नामों से मशहूर हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये दम तवीज़ वाले पीर नहीं थे, या नज़र न्याज वाले पीर नहीं थे, या सिर्फ मुरीद करने वाले और फिर जो मुरीद हैं उनके नजरानों पे अपना घर बार चलाने वाले ऐसे पीर नहीं थे, बल्कि ये जो विलायत और तसव्वुफ की हकीकी तस्वीर है वो पेश करने वाले अल्लाह के सच्चे बंदे थे और फ़कीर आदमी थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने जो फ़क्र, तसव्वुफ और पीरी मुरीदी का रास्ता इख्तियार फरमाया, इल्म को मुकम्मल पढ़ने के बाद उसे इख्तियार किया। और वो शख्स जो इल्म के साथ सूफी होता है, जो इल्म के साथ शेख बनता है, जो पढ़ने के बाद रहबर बनता है, वही अच्छा और सच्चा और सुच्चा पीर और रहबर होता है। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है ना कि बिन इल्मों जड़ा करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हो। इल्म ही है जो रसूलुल्लाह की विरासत है, इल्म ही है जो अल्लाह के नबियों की विरासत है, और इल्म ही है जो फकीरों, सूफियों और औलिया की विरासत है। जिसके पास इल्म नहीं है वो कभी भी रहनुमाई नहीं कर सकता। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दुनिया से रुखसत होते हुए 19 वसीयतें फरमाई, और मैं कई खुतबों में आपको अल्लाह के नेक बंदों की वसीयतें सुना चुका हूँ। तो इसी तरह कई मौके ऐसे आए हैं कि मैं किसी भी अल्लाह के नेक बंदे का जो आखिरी कलाम होता है लोगों के साथ, औलाद के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो मैं उसको बयान करता हूँ। उसकी वजह यह है कि उस वक्त वो शख्सियत अपनी पूरी जिंदगी की दीन दुनिया का निचोड़ बयान कर रही होती है, अपना पूरा गुजरा हुआ सफर बयान कर रही होती है। जिस तरह ये चिराग होता है, जब वो बुझता है तो उसकी रोशनी बढ़ जाती है, वो और तेज हो जाता है। इसी तरह किसी भी अल्लाह के नेक बंदे का जब दुनिया से जाने का वक्त आता है, रुखसत होता है वो, तो उस वक्त जो उसका एक यकीन होता है रब पर, उसमें भी इजाफा हो जाता है। और जो दुनिया की बेसबाती है उसको वो अपनी आंखों से देख रहा होता है कि मैं अब इसको छोड़ रहा हूँ, उस वक्त उसकी मोहब्बत और उसका इल्म जो है ना, वो यूं समझ लें कि आसमान को छू रहा होता है। फिर वो जो बात करता है ना, उस बात में बड़ी गहराई होती है। आपने 19 बातें रुखसत होते फरमाई। उनमें से पहली बात ये है, अपने मुरीदों को और अपने पास बैठे हुए लोगों को और अपनी औलाद को फरमाया कि हर हालत में अल्लाह ताला से डरते रहना। इस मामले में कभी इजी ना होना। इबादत कर लो फिर भी डरना, रियाजत कर लो फिर भी डरना, हक अदा कर दो फिर भी डरना, ना करो फिर भी डरना। इसलिए कि इंसान जब इबादत करता है या रियाजत करता है या मुजाहिदा करता है, तो अगर उसके अंदर फिर तकवा ना हो, तो तकवा ना होने की वजह से वो मुतकब्बर हो जाता है। नमाज, रोजा, सारा कुछ करता है, अगर करने के बावजूद उसमें तकवा ना आए, अल्लाह का डर ना हो, यानी वो कहे कि भाई मेरे जिम्मे थी मैंने पढ़ दी, रोजा था मैंने रख दिया, तो कुरान मजीद की तिलावत थी मैंने कर दी है, ज़कात थी मैंने दे दी है, हज फर्ज था मैंने अदा कर दिया है, अगर उसमें तकवा ना रहे, वो बेबाक हो जाए, तो वो मुतकब्बर हो जाता है। तो इबादत तकब्बुर पैदा नहीं करती, इबादत का नतीजा ये है कि ये बंदे में इनकिसारी पैदा करती। वो शख्स जिसके अंदर इबादत के बाद तकब्बुर आ जाए, वो समझे कि मैंने अपना भांडा खाली कर दिया है, मैंने अपनी मेहनत ज़ाया कर दी है। इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाय वल मुनकर, नमाज है जो तुम्हें बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो जो नमाजी हो के भी ना रुके, नमाज पढ़ के भी बेहयाई करे, गालियां दे, झूठ बोले, तकब्बुर करे, नफरत करे लोगों से, किसी को पास ना बैठने दे,
یا کوئی صف میں ساتھ کھڑا ہے اسے کھڑا ہونے کا نہیں پتا اور اس کے ساتھ سختی کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اس نے پڑھا ضرور ہے، اس کے دل میں نہیں اترا. اس نے رحمان اور رحیم کی باتیں کی ضرور ہے لیکن اس کا اپنا دل نرم نہیں ہوا. اپنا اگر اس کا دل نرم ہو نا تو وہ میاں صاحب نے کہا نا کہ راتی ساری کر کر زاری نیند اکھیں دی دھوندے فجریو گناہگار کہندے سب تھی نیویں ہوندے. تو وہ اگر عاجزی کے ساتھ کرے گا تو پھر قبول ہے. فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. دوسری چیز فرمایا ہر معاملے میں اپنے اللہ کی اطاعت کرنا. ماں باپ، استاد، شیخ، پیر، فقیر، رہبر، رہنما، بادشاہ، ان سب کی بھی اطاعت تب ہے جب ان کی اطاعت یا ان کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لے جائے. اگر یہ ایسے رستے پر چلائیں جو خدا کی نافرمانی ہو، خدا کی اطاعت نہ ہو تو پھر ان کی بھی اطاعت نہ کریں. ہارون الرشید حضرت فضیل بن عیاض کے پاس گیا ان کے خیمے میں اور ان سے کچھ باتیں کہی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنوں اور تمہاری باتوں کو فالو کروں. تو ہارون الرشید نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تمہارے اوپر حاکم ہیں. تو حضرت فضیل بن عیاض نے کیا خوبصورت بات فرمائی. اقبال نے فرمایا نا کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ بڑے کمال کی بات کر دیتے ہیں اور فل بدی کر دیتے ہیں. اس نے تو بڑی بن کے بات کہی نا کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے حاکموں بادشاہوں کی اطاعت کرو، تو تم میری بات نہیں مان رہے. حضرت فضیل بن عیاض نے جب بات سنی تو کیا فرمایا سب سے پہلے کس کی اطاعت کا حکم ہے؟ اس نے کہا اللہ کی. کہا پھر کس کی اطاعت کا حکم ہے؟ کہا رسول کی. حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا میں پہلے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کر لوں پھر میں تیری بھی کر لوں گا. پہلے ان کی کر لینے دو پھر تمہاری بھی کر لوں گا. تو ہمیشہ پیر، فقیر اور رہبر وہ ہے جو آپ کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرنا ہر معاملے میں، شر میں، خیر میں، رات میں، دن میں، یعنی تنگی میں، خوشحالی میں، بیماری میں، صحت میں، ہر معاملے میں یہ دیکھنا کہ میرے رب کی خوشنودی کیا ہے. یہ نہ ہو کہ جب آ جائے برا وقت تو پھر نمازیں، پھر دعائیں، پھر تسبیح، پھر ذکر، سارا کچھ شروع ہو جائے. اور جب آ جائے خوشحالی، جب آ جائے طاقت، جب آ جائے فراخی، جب آ جائے صحت، جب مل جائے اولاد، کنبہ، قبیلہ، دوترے، پوترے اور بابے کا پروار جو ہے نا وہ کھلر جائے تو پھر تم خدا کو ہی بھول جاؤ. نہیں، تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، ہر حالت میں نصیحت فرمایا اپنے رب کی اطاعت کرنا کہ سربلندی اللہ کی اطاعت میں ہے. تیسری چیز فرمایا شرع ظاہر کی پابندی کرنا، یعنی جو ظاہری طور پہ شرع کے احکام ہے نا ان کی پابندی کرنا. ظاہری طور پہ شرع کے احکام کیا ہے؟ ناخن چھوٹے رکھنا، داڑھی شریف چہرے پہ رکھنا، لباس ایسا پہننا کہ جو باریک نہ ہو، جس کے اندر سے انسانی جسم کی رنگت یا اعضاء کی جو ڈھال ہے، اس کا جو شیپ ہے وہ نظر نہ آئے. یہ ظاہری شرع ہے. ٹھیک ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، چلتے ہوئے نظر نیچے رکھنا، کسی سے بات کرتے ہوئے لہجہ نرم رکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ظاہری طور پہ یہ شرعی ہیں. ہمارے ہاں لوگ ظاہری شرع سے نفرت کرتے ہیں اور ایتھے بتی کاٹ چھڑ دینا دینے کی کرنا ہے داڑیاں رکھ کے، فلانے داڑھی رکھی ہو کی پیا کرتا ہے، کی کرنا ہے سر تے ٹوپی پہن کے یا پگڑی پہن کے یا امامہ پہن کے، فلاں نے یہ کیا ہے تو کیا ضرورت ہے؟ ایک بات یاد رکھو، اگر کوئی داڑھی رکھ کے نشہ کرتا ہے نا، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، دغا کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، بدخلقی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، 100 گناہ کرتا ہے داڑھی رکھ کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے تو اس کی وجہ سے تم داڑھی نہ رکھو. داڑھی رکھنے والا چوری کر سکتا ہے، چور داڑھی رکھ سکتا ہے، یعنی یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے، آپ نے داڑھی اس وجہ سے نہیں رکھنی کہ فلاں بندہ فراڈی ہے تو اس نے رکھی ہے، آپ نے اس لیے رکھنی ہے کہ رسول اللہ نے رکھی ہے. آپ نے نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ فلاں نمازی نماز بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو تنگ بھی کرتا ہے. آپ نے نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ میرے رب نے حکم دیا نماز پڑھنے کا. یا آپ نے جس وقت اپنی مونچھیں چھوٹی رکھنی ہے یا پست کرنی ہے تاکہ منہ کے اندر نہ آئے، کھاتے پیتے ہوئے اندر نہ جائیں، یا پانی پیتے ہوئے پانی کے ساتھ نہ لگیں. بیماریوں سے بچاؤ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے اور ظاہری طور پر یہ شرع کی پابندی بھی ہے. آپ نے اس لیے نہیں رکھنی کہ فلاں بندے نے تو بڑی مونچھیں چھوٹی رکھی ہیں لیکن ہے بڑا میسا، تو کیا کرنا ہے ایسی مونچھیں کر کے؟ اس میں قصور مونچھوں کا نہیں ہے، اس میں قصور اس کے اپنے کردار کا ہے. آج آپ یہودیوں کو دیکھیں نا، کیونکہ آج یہودیت اسلام بہت ایک دوسرے کے اپوزٹ کھڑے ہیں، بالخصوص یہ کشمیر، اپنا فلسطین اور غزہ اور اسرائیل کے جو معاملات ہیں اس میں. تو آپ اگر اسرائیل کو یا ان کے یہودیوں کو آپ سرچ کریں نا تو اتنی تو لمبی
दाढ़ी मुसलमानों की है नहीं जितनी लंबी यहूदी रखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो दाढ़ी रखेगा यहूदी हो जाएगा। ये चीज नीयत पे जाती है। लेकिन जो आपका ज़ाहिरी तौर पे बाशरा होना है ना, ये आपका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और मुशाबहत की निशानी है। बंदा जिससे मोहब्बत करता है ना, उस जैसा बनने की कोशिश करता है। आप कितने जवानों को देखते हैं, ये जब क्रिकेट वर्ल्ड कप आता है, वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी के नाम की शर्ट प्रिंट करवा लेते हैं और पहने रखते हैं, उसकी तस्वीर सीने पे लगवा लेते हैं, और जिस वक्त बाहर निकलते हैं वो पहन के निकलते हैं। उस जैसी घड़ी खरीद लेते हैं, उस जैसी जूता खरीद लेते हैं, उस जैसा कोई और चीज, बैट बल्ला विकेट बूट उस जैसे खरीद लेते हैं। क्यों? उनका वो हीरो है, वो उससे प्यार करते हैं। इसी तरह कुछ सियासी लीडर है, ये पिछले दिनों में आपने देखा इमरान खान का, चूंकि वो एक चल रही थी एहतजाजी तहरीक, तो कितने लोग थे जिन्होंने वो मास्क पहने हुए थे इमरान खान के, उसके साथ मोहब्बत जाहिर करने के लिए। यानी जिससे आप लगाव रखते हैं ना, उसकी तरह का आप बनते हैं, बोलते उस तरह का है, दिखते उस तरह का है, उसकी चीजों से प्यार करते हैं। हम सबसे बढ़कर बतौर मुसलमान, बतौर उम्मती, बतौर इंसान सैयद कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं। तो इसलिए फरमाया कि जो ज़ाहिरी तौर पे शरअ की पाबंदी है ना, अपने दोस्तों को फरमाया कि उसकी पाबंदी जरूर करना। लोग तो ज़ाहिर को ही देखते हैं ना, बातन को तो अल्लाह देखता है। ये तो रब को पता है कि इस नमाज पढ़ने वाले की नीयत क्या है और इस रोजा रखने वाले की नीयत। लोगों का नीयतों के ऊपर कोई गलबा नहीं है, नीयत अल्लाह जानता है। लेकिन अगर तुम ज़ाहिरी तौर पर जितने ज्यादा अपनी शक्ल सूरत, अपनी वजाहत और अपनी शख्सियत अपने नबी जैसी, ये शरअ जैसी बनाओगे ना, उतना लोगों के अंदर इस्लाम के बारे में रुझान ज्यादा बनेगा। आप ये गोजरा की मिसाल ले लेना, अगर सारे बंदे ही गैर शरई हुलिया बना लें, यानी निक्कर पहन के घूमते रहें, वो जो कच्छा होता है जो आपके टखनों से गोडों से ऊपर आता है, वो पहन के घूमना, सारा पिंड सारा शहर ही ऐसा शुरू कर दे, और लंबे लंबे बाल रख ले और पीछे पोनियां लगा ले जिस तरह लड़कियां लगाती हैं, और बड़ी बड़ी मूछें रख ले, पूरा शहर ही ऐसा बन जाए, तो ईमानदारी से बताइए कि उन लोगों को देखकर ज़ाहिरी तौर पर क्या कोई बंदा कहेगा कि ये मुसलमानों का कस्बा है? वो यही कहेंगे पता नहीं यार ये कौन सी मखलूक है। तो इसलिए जो ये ज़ाहिर से नफरत है ना, ये बड़ी अजीब बात है। अगर कोई बंदा तस्बीह पकड़ता है जिक्र के लिए, लोग उस पर तनकीद कर देते हैं, कोई दाढ़ी रखता है लोग उस पर तनकीद कर देते हैं, कोई इमामा पहनता है लोग उस पर तनकीद कर देते हैं, कोई कपड़े पहनता है तो उस पर तनकीद कर देते हैं। नहीं, ज़ाहिरी तौर पर शरअ की पाबंदी अल्लाह ताला के प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई, अपने सहाबा को ताकीद फरमाई, और हुजूर की उम्मत के औलिया ने मरते हुए भी अपने दोस्तों को ये वसीयत की कि ज़ाहिरी तौर पे शरअ की पाबंदी जरूर कर। चौथी चीज फरमाया, कोशिश करना सलामती कल्ब की। कल्ब कहते हैं दिल को। दिल की सलामती के दो मतलब हैं, सबसे पहले अपना दिल, उसके बाद दूसरे का भी दिल। यानी सलामती कल्ब की कोशिश करना कि तुम्हारी वजह से किसी का दिल न टूटे। हौसला शिकनी ना करना, ये जो लेग पुलिंग है ना, लेग पुलिंग, हौसला शिकनी करना, ये ना करना। अगर कोई मेहनत कर रहा है ना तो उसको शाबाश देना, उसकी हिम्मत बढ़ाना। अगर वो नाकाम भी हो जाए तो फिर भी उसको थापड़ा देना, ताकि वो कोशिश करता रहे, कोशिश से जी न चुराए। और अगर कोई कामयाब हो जाए तो उसकी कामयाबी को तस्लीम करना, उसके ऊपर तनकीद के निश्तर न चला देना कि नहीं 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 ये जीता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं था, ये ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, ऐसे था तो ऐसे हो गया। नहीं, दिल न तोड़ना। एक बच्चा होता है ना, बच्चा छोटा सा, आप एक छोटे से बच्चे को जब वो गिरता है उसे चोट तो लगती है ना, और वो रोता है, आप देख लें दिल रखने की एक बड़ी सादा सी मिसाल हम अपने घरों में देखते हैं। उसी बच्चे को आप उठाते हैं, उसको कोई मेडिसिन नहीं देते, कोई पेन किलर नहीं देते, कोई उसके साथ और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आप उसको उठाते हैं गिरे हुए को, जब तक वो गिरा रहता है आप उठाते नहीं, वो रोता रहता है। गिरे हुए को उठाते हैं, गोद में बिठाते हैं, उसकी पीठ झाड़ते हैं और उसको शाबाश कहते हैं, वाह भाई वाह, शेर के बच्चे, तुम्हें तो हो ही कुछ नहीं, कमाल हो गई भाई, बिल्कुल तुम तो बड़े भाई ताकतवर हो। वही बच्चा अपना दर्द भूल के एक लम्हे के बाद हंसना शुरू कर देता है। क्यों? उसको हौसला मिल गया। आप किसी मरीज के पास जाते हैं, वो मरीज लेटा हुआ है, अपनी बीमारी रिपोर्टें सारा उसे पता है, लेकिन अगर आप इतना उसका दिल सलामत रखने के लिए कह देते हैं ना कि भैया पहले से आज तेरी आंखें अच्छी हैं, आज तेरा रंग अच्छा है, आज तेरी आवाज बड़ी क्लियर है, आज ना तेरे चेहरे की बशाशत माशाल्लाह पहले से बेहतर है, मरना उसने अपने आने पे जरूर है, मौत अगर उस बीमारी में है ना तो आपकी ये बात उसकी मौत को बचा नहीं सकती। लेकिन आप जो इतना कहेंगे ना, आप महसूस करेंगे कि वो बंदा कभी सार उठा के तकिए के पे सीधा होगा, कभी अपनी टेक लगा के अपनी चरपाई पे सीधा होने की कोशिश करेगा, यानी उसमें हिम्मत पैदा हो जाएगी कि मैं बेहतर हो रहा हूँ। करना उसे अल्लाह ने है, शफा उसे अल्लाह ने देनी है, लेकिन आपकी जो सलामती कल्ब है ना, इसकी कोशिश है, उसके दिल को जो तसल्ली है, मेरे भाइयों ये उस शख्स के लिए बहुत बड़ी ढारस है। 5वें नंबर पे फरमाया, जो नफ्स है ना, नफ्स इसकी सखावत, यानी अपने ज़र्फ का सखी होना। सखी इंसान पैसे
پیسے سے نہیں ہوتا. میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ سخاوت دل کی سخاوت کا نام ہے. سخی وہ ہے جس کی ہوس پوری ہو جائے, ہوس نہ رہے. اگر کوئی کھرب پتی بھی ہے نا, اور کسی ایک چھنی اور ایک ریڑی والا اس کے وہ 4 چھولے چاہ کے کھانا فخر سمجھتا ہے, وہ کوئی ارب کھرب پتی نہیں, وہ کنگال ہے. وہ سیر نہیں ہوا, اس کی آنکھیں سیر نہیں ہوئی, اس کا دل نہیں بھرا, وہ اب بھی 3 دانے اٹھا کے پھکا مارنے کا بھوکا ہے. وہ کسی کی ایک ریڑی والی جگہ پہ قبضہ کرنے کا بھوکا ہے. اگر کوئی مربوں کھربوں کا بھی مالک ہے نا, اور کسی کا ایک ڈھارا ہے اور اس ڈھارے کی جگہ کو وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, تو وہ کوئی سخی نہیں, وہ کوئی امیر نہیں, وہ بھوکا لنگا ہے. کیوں؟ اس کی سوچ ایک ڈھارے والی ہے, اس کی فکر ایک ریڑی والی ہے, اس کا دماغ وہ 4-5 دانے اٹھا کے پھکا مارنے والا ہے. پیاس لگی ہے نا, اور وہ کسی پیاسے کی پیاس دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میری پھر بجھ جائے گی, اس کی پہلے بجھاتا ہوں. وہ سخی ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے نا, اور اس کے پاس کوئی ضرورت مند یا کوئی بھوکا یا کوئی مہمان آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار چلو میں صبح جو نہیں کھاتا تو ہون نہ کھاتا تو پھر کی شامی کھا لوں گا, اس ضرورت مند کو کھلا دوں. وہ سخی ہے. تو فرمایا سخائے نفس کی کوشش کرنا. پیسوں سے سخاوت نہیں ہے, مالوں سے سخاوت نہیں ہے. میاں صاحب نے کہا نا کہ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا, ایسے اس سے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. مال کے ساتھ نہیں, نفس کے ساتھ سخاوت. اور 6 نمبر پہ فرمایا بشاشت چہرہ کی کوشش کرنا. چہرے کی بشاشت کیا ہے؟ جب کسی سے ملو مسکرا کے کھلے چہرے کے ساتھ. ہمارے ہاں ایک رویہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے, لوگ اس کو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں, بیہیویئر کہتے ہیں, لوگ اس کو اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا ایک ٹرک بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جتنا آپ تھوڑا سا اکڑ کے رہیں گے, تھوڑا سا لوگوں سے دور رہیں گے, تھوڑا سا آپ فری نہیں ہوں گے, زیادہ مسکرائیں گے نہیں, بندے سمجھیں گے کہ باڈی یہ تو کوئی مطلب ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہے اور کوئی بڑی شخصیت ہے. نہیں, بڑی شخصیت وہ نہیں ہوتی کہ جس کے چہرے پہ ہر وقت 12 بجے رہے اور کھبڑی کی طرح رہے. کھبڑی سمجھتے ہیں نا, یہ جو تمباکو کی کھبڑی ہوتی ہے وٹی ہوئی ہے, چہرہ وہ نہیں ہے جو کھبڑی کی طرح رہے, جس کو قبض ہی رہے اور جس کے اوپر 3 لینا اس کے ماتھے پہ لگی رہے. چہرہ وہ ہے کہ جس کو دیکھے اگلے دیکھنے والے کی بھی تھکاوٹ اتر جائے. مسکراتا ہوا چہرہ, ہنستا ہوا چہرہ, خوش باش چہرہ, اچھے شگون والا, اچھے شخصیت والا, اچھے کلام والا چہرہ. فرمایا لوگوں کے سامنے بشاشت کی کوشش کرنا, چہرہ تمہارا کھلا ہوا. تکلیف دنیا میں کون سا بندہ ہے جس کو تکلیف نہیں ہے, جو آزمائش میں نہیں ہے. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگوں کو دیکھ کے ہم, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا رالیں ٹپکاتے ہیں نا کہ یار فلانا بندہ تے زندگی دی چس لے گی, فلانا بندہ تے با اخیر کر گئی, فلانا تے با بن گئی, فلانے دیاں تے با کیا لہراں بہراں نہیں. آپ جس شخص کو بھی پھولیں گے نا, ٹٹولیں گے, جس کے بھی بیک میں جائیں گے, جتنا بھی مسکراتا چہرہ ہوگا نا, اللہ کی قسم اس کے پیچھے ایک بڑی دردناک کہانی ہوگی, بڑی آزمائشیں ہوں گی, بڑی تکلیفیں ہوں گی, بڑی سازشیں ہوں گی, بڑے بڑے فتنوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کے وہاں پہ پہنچا ہوگا. ایسے نہیں کوئی جیت جاتا. دنیا میں ہر وقت کمپٹیشن موجود ہوتا ہے, ہر لیول پہ موجود ہوتا ہے, ہر عمر میں ہوتا ہے, ہر سٹیج میں ہوتا ہے, اور ہر مضمون میں ہوتا ہے, ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. جیتنے والا خود بخود ہی نہیں دوڑتا رہتا اور جیت جاتا ہے, محنت کے بعد جیتتا ہے. تو جس کے چہرے پہ بھی اس دنیا میں مسکراہٹ آتی ہے نا, جس کو آپ دیکھتے ہیں مکان اچھا ہے, گھر اچھا ہے, کاروبار اچھا ہے, ملنے جلنے والے, یہ وہ کھان پین اچھا ہے, ایسے نہیں ہو جاتا. اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے, بڑی کوشش ہوتی ہے, بڑی سٹرگل ہوتی ہے. یہ ہم صرف اور صرف ظاہر کے اوپر فتوا دے کے نا کہتے رہتے ہیں کہ فلاں کھا گئی, لٹ گئی, اینج بن گئی ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. تو فرمایا جس کو بھی ملو نا بشاشت چہرہ کے ساتھ ملو. یہ نا لوگوں سے حسد نہ کرتے رہو کہ یہ ایسا نہیں. جس کو جو خدا نے دیا ہے, کچھ اس کی محنت ہے, کچھ رب کی عطا ہے, کچھ اس کا انعام ہے, کچھ اس کا کرم ہے. یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس بندے پہ کس وقت اللہ کا کرم ہو جائے. اشفاق احمد نے ایک بات لکھی ہے. اشفاق احمد کہتے ہیں کہ بڑا اچھا رائٹر ہے, ہمارے برصغیر اور بالخصوص پاکستان کے لوگوں کو فخر ہے اس پہ, اچھی سوچ, اچھا رائٹر, اچھا آدمی. وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہ بیٹا جو رزق کا پرسکون ہونا ہے نا, رزق کا آسانی سے ملنا ہے, اس کا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے بہتر ہو جائیں, اللہ کی مخلوق کے لیے خیر ہو جائیں. اس نے ایک مثال دی, مثال بڑی زبردست ہے اور ہمیں سمجھ آنے والی ہے. اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا میں نے ایک مرتبہ دیکھا اپنی ماں کو, یعنی اس کے بیٹے کی دادی کو, کہا بیٹے تیری دادی کو میں نے ایک بار دیکھا, انہوں نے ایک مرغا رکھا ہوا تھا, تو اس مرغے کو وہ دانا کھلاتی تھی, تو مرغا بڑا پیارا تھا ان کو. تو تیری دادی اور میری ماں اس نا اپنی بکل میں, یہ جو بک ہوتا ہے اس میں نا ہاتھ
رات کی ہتھیلی پہ وہ دانے رکھ کے نا تو ککڑ کو کہتی, مرغے کو کہتی کہ بھئی آ کرتی تو وہ آ جاتا, وہ کھانے لگ جاتا. کہتے ہیں وہ ان کا نا پیار بڑھ گیا تو وہ روزانہ ہتھیلی پہ دانے رکھتی, ککڑ آتا اور اوپر سے چگتا رہتا. جب وہ ختم ہو جاتے تو وہ چلا جاتا, پانی پیتا, فٹ ہو جاتا. کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے ہتھیلی میں وہ دانے پکڑے ہوئے تھے, ابھی مٹھ کھولی نہیں تھی, تھوڑی سی لیٹ ہو گئی. بڑی زبردست بات ہے, تھوڑی سی لیٹ ہو گئی. نصیب کھلنے میں تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے تو صبرے ہو جاتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ شادی حالوں میں کھلنے والا کھانا بھی ہے. کیسے پڑھتے ہیں ہم اس کے اوپر, ہماری فطرت ہے نا, ہم انسان ہیں. ظاہری طور پہ جتنے بھی اپ ٹو ڈیٹ رہیں وہاں پہ لاد ہو جاتی ہے سب کی. تو وہ ککڑ تھا, انہوں نے مٹھ میں نا دانے پکڑے ہوئے, ابھی مٹھ کھولنے لگی تو اس نے نا اوپر ٹھونگا مارا اور ان کی انگلی کو درد تکلیف, چونکہ چونچ تھی بڑی تیز, انہوں نے یکدم وہ پھینکی اور دانے پورے فرش پہ نا پورے سین میں پھیل گئے. کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا, اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں پتر میں ویدا سی پیا. اس ککڑ نے نا پھر کھڈاں وچوں کونیاں وچوں کدی دے فرش دی جڑی کارنر ہے اوتھوں اگوں پچھوں بوٹیاں دے تھلیو اس من ایک ایک دانا دوڑ دوڑ کے چون کے کھادا. میرا کوئی اور نہ چک جاوے, میرا ضائع نہ ہو جاوے, میرا روڑ نہ جاوے. آدھے نو پھر نالے بجدا رہا تے نالے اوہ دانے کھاندا رہا جڑے پہلے روئی نال کھاندا سی. انہاں آکھیا نتیجہ ہے دا میرا پتر اے وے جے رزق دین والا جتھوں رزق لبدا ہے پیا یا اللہ تعالیٰ دی جڑی مخلوق ہے جے اونوں ٹھونگنا نہ ماریے تے خدا ٹھونگنا نہ مارن والے نو رزق بڑی عزت دا دیندا ہے. تسی کوئی قاتل, کوئی قابض, کوئی ڈکیٹ, کوئی چور کدی پرسکون نہیں ویکھو گے. کیوں؟ اونے مخلوق خدا دی زندگی اوکھی کیتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اودی بھی کر دیتی. دو بندوقیے پیچھے, راتی دا ساؤن کوئی نہیں, جاگن کوئی نہیں, اٹھن کوئی نہیں, بان کوئی نہیں, چہرے تے نور کوئی نہیں, اکھاں رتیاں لال, نیندر پوری کوئی نہیں. کیوں اوکھا ہویا ہے؟ اس وجہ تو کہ انہیں مخلوق نے اوکھیاں کیتا ہے. جس بندے کو آپ پرسکون دیکھیں گے نا, کھلے چہرے کے ساتھ, آرام کے ساتھ, جس طرح دریا آرام سے چلتا ہے, اپنے رستے پہ چل رہا ہے بڑی روں کے ساتھ, ہمیشہ آپ اس بندے کو پرسکون دیکھیں گے جس نے اللہ کی مخلوق کو پرسکون کیا ہوگا. تو حضرت شیخ نے فرمایا بشاشت چہرہ کی کوشش کرنا. 7ویں نمبر پہ فرمایا کہ جو مال ہے نا اس کی کنجوسی نہ کرنا, اس کو خرچ کرنا. غالباً پچھلے جمعے میں نے یہ بات کہی تھی کہ لوگ اپنے آپ پہ بھی خرچ کرنے سے کتراتے ہیں. وہ یہ لگ گئے نا تو پھر کیا ہوگا, یہ خرچ ہو گئے نا تو پھر کیا ہوگا. جس نے یہ دیے ہیں نا خرچ کرنے کے لیے, اس کو جائز کام میں خرچ کر, ضرورت پہ خرچ کر, وہ دینے والا پھر دے گا. میرے بڑے مہربان ہیں اور بڑے دوست ہیں اور بڑے محبت کرنے والے ہیں صاحبزادہ معظم الحق صاحب, معظم آباد شریف والے. ایک مرتبہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ظاہر ہے ان کا مدرسہ ہے, اسکول ہیں, کالج ہے, پھر دربار شریف ہے, بہت سارے معاملات ہیں. تو میں نے ان سے ایک مرتبہ عرض کی, میں نے کہا حضرت جی یہ اتنا بڑا کھلارا کیسے چلتا ہے؟ مطلب ہے سنبھالنا, ایک گھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, ادارے سنبھالنا, مدرسے سنبھالنا, خانقاہ سنبھالنا, لاکھوں کی تعداد میں مریدین ہیں, ان کی ماڑی چنگی پہ جانا, سارا کچھ کرنا. تو میں نے عرض کی, میں نے کہا حضور یہ کیسے مینج کر لیتے ہیں آپ؟ محبت تھی بات کر دی, ورنہ ہر بندے سے تو نہیں ہو سکتی. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جو میرے دادا جی تھے نا, کہتے ہیں میں چھوٹا تھا, یعنی چھوٹی عمر تھی تو میں بیٹھا ہوا تھا, تو میرے دادا جی نے میرے والد صاحب کو ایک نصیحت کی تھی تو میں بھی سن رہا تھا. اب ان کے جو دادا جی تھے خواجہ غلام السدید الدین, انہوں نے نصیحت کی تھی. ان کے والد گرامی غالباً ان کا نام خواجہ حمید الدین ہے, ان کو نصیحت کی. فرمایا بیٹا حمید الدین ایک بات یاد رکھ, جو پیسہ جس مد میں آئے اس مد میں خرچ کرنا, تیرے پاس پیسے ختم نہیں ہوں گے. جس مد میں آئے نا اس مد میں, یعنی جس کام کا پیسہ اسی کام میں لگاتے رہنا, تیرے اوپر پیسے تیرے پاس ختم نہیں ہوں گے. اگر ایک چیز کا پیسہ دوسری چیز میں لگاتے رہو گے تو پھر پریشان رہو گے. تو میں نے ان کے کہنے پہ میں نے جو اس سے نتیجہ نکالا نا, وہ یہ نکالا کہ ہم پیسہ اپنی ضرورت پر, اس لفظ کو سمجھیے گا, ضرورت اور چیز ہے, خواہش اور چیز ہے. خواہش بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی, ضرورت غلاموں کی بھی پوری ہو جاتی. یہ بالکل چھوٹا سا جملہ ہے اور پوری آپ کی زندگی کے اوپر اس کو آپ بچھا سکتے ہیں. خواہش بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت غلاموں کی بھی پوری ہو جاتی ہے. ضرورت جس چیز کی ہے نا, ضرورت کو کفایت کے ساتھ پورا کرتے رہیں گے, کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی, کبھی مقروض نہیں ہوگے, کبھی پریشان نہیں ہوں گے. ضرورت پر خواہش کو ترجیح دیں گے, سکون ختم ہو جائے گا, قرضے چڑھ جائیں گے, مصیبتیں آ جائیں گی, ٹینشنیں بڑھ جائیں گی, ہارٹ اٹیک شروع ہو جائیں گے, بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا, صحت متاثر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت شیخ کی نصیحتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب کرے. اگلے جمعہ پہ اس سے اگلی 6-7 جو ہے نا ان کے اوپر ڈسکس کریں گے.